اطہر کاظمی صاحب، ظاہری بات ہے جس طرح ہم اسیسمنٹس کر رہے ہیں، آج سال ہو چکا ہے تقریباً، تو اس کے بعد کیا کچھ ہوا تھا اس وقت؟ ظاہری بات ہے لوگوں کے مختلف رولز تھے، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ جرنیل ہوں، چاہے وہ سیاستدان ہوں، سب نے اپنا اپنا ایک کردار ادا کیا۔ اس موقع کے اوپر چند ایسے لوگ بھی تھے جو ایکچولی ڈے ون سے اس جنگ کے حوالے سے شکوک و شبہات پیدا کرتے رہے۔ آپ کے خیال میں اگر ان کو آزادی اظہار کے معاملے کے اندر جو ہے اجازت دے دی جائے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، اگر آپ کو اس جنگ کے حوالے سے ڈاؤٹس ہیں تو آپ جو مرضی کہتے رہیں، چاہے اس کے سیاسی اینگلز ہیں، سیاسی بائسسٹ ہیں، اس وجہ سے آپ کہتے رہیں، یا کیا یہ ناانصافی نہیں ہے اس ملک کے ساتھ کہ اگر آپ اس قسم کے بیانیے کو پروموٹ کرتے رہیں؟ دیکھیں منصور صاحب، یہ چیزیں اس وقت میٹر نہیں کرتی۔ دیکھیں جو عوام کا اجتماعی شعور ہوتا ہے، جب یہ جنگ ہو رہی تھی آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا کہاں پہ کھڑا تھا، میڈیا کہاں پہ کھڑا تھا۔ اسی طریقے سے جب یہاں پہ بھی مذاکرات ہوئے، امریکنز آئے، پوری دنیا کی نظریں پاکستان پہ تھیں، آپ کو پازیٹیوٹی نظر آئی۔ تو جب وہ کوئی ایسی چیز ہو جہاں پہ پاکستان نے ان کے ساتھ جو کیا بھارت کے ساتھ، وہ پوری دنیا نے دیکھا، اس کے بعد اکا دکا اگر کوئی ایسی آواز ہے تو وہ میٹر ہی نہیں کرتی ہے، اس کو اتنی اہمیت دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے جب آپ نے سب کچھ کر کے دکھا لیا اور پوری دنیا نے دیکھ لیا۔ باقی اختلافی آوازیں تو دیکھیں بھارت میں بھی بہت ساری اختلافی آوازیں ہوں گی، ادھر بھی ہوں گی، وہ معاملہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ بھارت نے جس طریقے سے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا، وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید جو ہے آگے سے اس طرح کا جواب نہیں ملے گا، لیکن جس طرح کا جواب ملا، اور پھر آپ نے دیکھا کہ تاریخ میں پہلی دفعہ رافیل گرے۔ اب یہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ جدید جو لڑاکا طیارے، وہ جس طریقے سے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ حالیہ آپ اپنی تاریخ میں دیکھ لیں، جدھر بھی جنگیں لڑی گئی ہیں ایسا کہیں پہ نہیں ہوا۔ تو وہ تو پاکستان نے واضح طور پہ دکھا دیا دنیا کو، اور بھارت کو بھی سمجھ آ گئی۔ اور اسی وجہ سے گزشتہ برس بھی جب یہ مئی کی جنگ ہوئی، اس کے بعد پھر دوبارہ اس طرح کی خبریں آنا شروع ہو گئیں کہ اکتوبر نومبر میں بھارت پھر کوئی فالس فلیگ کر کے یا کوئی حملہ کرے گا۔ اور میں نے اسی وقت ٹی وی پہ بیٹھ کے کہا تھا کہ اب یہ ممکنات میں سے نہیں ہے، جو کچھ پاکستان کی افواج نے، ایئر فورس نے ان کے ساتھ کر دیا ہے، اب یہ ممکنات اطہر میں سے بھائی، نہیں ہے، وہ جرأت نہیں کر۔ اطہر بھائی، آپ نے کہا کہ اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے اگر اکا دکا واضح اگر اس طرح کی بات کریں۔ میرا تھوڑا سا اس بات کے اوپر کیوں اختلاف ہے، I'll tell you why۔ ظاہری بات ہے آج کل جو ہے وہ لوگ اپنے ویلاگز کرتے ہیں، ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے اوپر ڈالتے ہیں۔ سر میرا اختلاف اس بات کے اوپر ہے کہ اگر آپ کا وہ ویلاگ کوئی پاکستانی دیکھ رہا ہو، یا ہمارے کسی جوان تک جو ایکچولی بارڈر کے اوپر سیکیورٹی پرووائڈ کر رہا ہے، وہ بنکر کے اندر بیٹھا ہوا ہے، آپ کی حفاظت کے لیے اپنی دن رات ایک کر رہا ہے، وہ مطلب اپنی جان جوکھوں میں ڈال رہا ہے، اور اگر اس کے بعد آپ ایک موجودہ ملٹری یا سیاسی قیادت کے نیت کے اوپر شک کریں کہ جناب یہ جنگ تو اس وجہ سے ہو رہی ہے تو وہ اس وجہ سے ہو رہی ہے، یہاں پہ آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ ایک بیان یہ بھی دیا گیا کہ یہ دونوں مل کے کھیل رہے ہیں، کہ جی بھارت اور پاکستان جو ہے وہ مل کے کھیل رہے ہیں۔ میں زیادہ پالیٹکس والی سائڈ پہ جانا نہیں چاہتا، بٹ اگر اس قسم کے بیانیے کو پروموٹ کیا جائے، کین یو امیجن کہ ان پاکستانیوں، ان لوگوں کے ذہنوں میں آپ کیا چیز ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا ان جوانوں کے ذہنوں میں کیا چیز ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ میرا خیال میں یہ ایک بہت بڑا کرائم ہے، دس از نتھنگ لیس دین اے کرائم۔ دیکھیں یقیناً آپ کی بات میں وزن ہے، پر میرا ابھی بھی وہی موقف ہے کہ یہ چیز اہمیت نہیں رکھتی ہے، ٹو بی آنےسٹ۔ اب آپ دیکھیں نا، جو پاکستان کا پیغام تھا، پاکستان کا بیانیہ تھا، اگر 25 کروڑ عوام ایک طرف کھڑی تھی، بیچ میں سے 10 لاکھ بندہ، 10 لاکھ بھی نہیں میں کہوں گا، اگر 10 بندہ دوسری طرف کھڑا ایک نامعقول کی قسم کی بات کر رہا تھا، تو کیا ہمیں اس کے اوپر اپنی انرجی ویسٹ کرنی چاہیے؟ اتنے چھوئی موئی نہیں ہوتی یہ ساری چیزیں۔ دیکھیں آپ تو خود کمیونیکیشن کی جو دنیا اس سے وابستہ ہے، اس طرح تو پھر بھارت 4 بندے کوئی ایجنٹ بٹھا دے گا، وہ ہمارے خلاف بات کرے گا اور ہم اس میں پھنس جائیں گے؟ نہیں، دیکھیں جو چیز ہوتی ہے وہ میدان میں ہوتی ہے۔ جتنا پروپیگنڈا بھارتی میڈیا سے کیا گیا، مسلسل کیا گیا، اور جس طریقے سے کیا جاتا ہے، کچھ نامعقول لوگ پاکستان میں بھی کرتے رہے، تو وہ ساری چیزیں ہم نے دیکھی، لیکن اس کا کیا کوئی اثر پڑا؟ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ وہ آپ کا جو جواب ہوتا ہے وہی اس کو کاؤنٹر کرتا ہے، اور جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو کلیکٹیو وزڈم ہوتا ہے وہ نظر آ جاتا ہے۔ جب بھی کوئی ایسی چیز ہوئی، آپ نے دیکھا کہ پوری قوم جو ہے اس کا ایک ہی بیانیہ آپ کو میں نظر چھوٹی سی آتا ہے۔ بات کرنا چاہوں گا اس پہ۔ عامر صاحب پلیز گو ایڈ سر۔ جی جی کریں آپ۔ ہاں، میں بالکل نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن چونکہ آپ نے کھل کے بات کی تو آپ عمر ایوب اور علیمہ خان نام لیں، اور یہ جو ہمارے دوست سارے دعوے کرتے تھے کہ 90% تو پی ٹی آئی کے پاس ہے نا حمایت، تو 90% والوں نے کہا کہ مل کے کھیل رہے ہیں اور ان کے پاس تیل نہیں ہے جہازوں میں، اور انہوں نے گولے بیچ دیے ہیں یوکرین میں۔ تو یہ اجتماعی شعور کی آواز کو گالی دینے والی بات تھی، کیونکہ ان کا مطمع نظر تھا کہ پاکستان کیسے جیت سکتا ہے، اور ہم یہ بیان دیں تاکہ کل کو ہم کہہ سکیں کہ ہم نے کہہ دیا تھا۔ تو بالکل نہیں، یہ جتنے سوشل میڈیا ٹرولز تھے، ان کو جب پتہ لگا کہ رافیل گرا دیے تو اس کے بعد ان کی سمجھ میں آئی کہ ہم غلط ہیں۔
پھر یہ سارے واپس ہوئے اور وہی ٹویٹ لے کے پھر رہے ہیں, وہی سوشل میڈیا ولاگز لے کے پھر رہے ہیں. ان کے ذرا اٹھا لیں. علیمہ خان اور عمر ایوب اپوزیشن لیڈر تھے, وہ پوری وہ جو ہمارے دوست کہتے ہیں 90% کی نمائندگی پی ٹی آئی کرتی ہے, تو وہ اس کے اپوزیشن لیڈر یہ کہہ رہے تھے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ اس کو بھلا دیں, یہ بالکل تاریخ میں ثبت رہے گا, اور ہمیں بالکل بھولنا نہیں چاہیے کہ جب پاکستان کو ضرورت تھی تو یہ آوازیں کہاں سے آئی تھیں. میں اطہر صاحب آپ کچھ کامنٹ کرنا چاہتے ہیں یا میں آگے چلوں؟ نہیں, میں وہی کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں آوازیں تو بہت ساری ایسی, جیسا میں نے پہلے بھی کہا کہ نامعقول آوازیں, لیکن وہ میٹر نہیں کرتی. کیا آج تاریخ نے ان آوازوں کو یاد رکھا ہے یا اس چیز کو یاد رکھا ہے جو پاکستان نے کیا, جو رافیل گرائے, جو بھارت کے ساتھ ہوا, پوری دنیا دیکھ رہی ہے. آج پریزیڈنٹ ٹرمپ کیا کہتا ہے, وہ ان نامعقول آوازوں کا ذکر کرتا ہے یا پھر وہ پاکستان کی وکٹری کا ذکر کرتا ہے؟ تو یہ دیکھیں اس طرح کے بہت سارے کیریکٹرز ہوتے ہیں. آپ دوسری جنگ عظیم میں چلے جائیں, ایک لارڈ ہو ہوتا, اس کا کام ہی یہ تھا کہ وہ جرمنز کے کہنے کے اوپر دنیا بھر میں اس طرح کی وہ خبریں پھیلاتا رہتا تھا, اس طرح کے بیانیے بناتا تھا. سیاستدان بھی اس طرح کی بات کرتے ہیں, پر میرا ابھی بھی وہ کہنے کا وہی ہے, میں یہ ابھی بھی سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان نے جواب دیا, تاریخ ہمیشہ اس کو یاد رکھے گی. باقی جو آگے اس طرح کی چیزیں, ہاں یقیناً اس میں انٹرنل بحث ضرور ہونی چاہیے کہ بھائی کیا یہ ایسا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے, وہ ضرور آپ اس پہ کر سکتے ہیں, لیکن تاریخ ہمیشہ وہ جو پاکستان نے کیا اس کو یاد رکھے. میں ایک چیز یہاں پہ شیئر کرنا چاہوں گا, کیونکہ ظاہری بات ہے اس جنگ کو میں نے بھی بڑا ایکسٹینسولی کور کیا. میں چاہتا ہوں کہ کبھی کوئی اس جنگ کی جو کوریج ہوئی تھی نا 22 اپریل سے لے کے 22 اپریل کو جو پہلگام کا واقعہ ہوا تب سے لے کے 10 مئی تک, یہ جو پورا ٹائم پیریڈ ہے نا, اس پہ اگر کبھی کل کو کوئی پی ایچ ڈی, کوئی ایم فل کرنا چاہے اور اس پہ ریسرچ ورک کرنا چاہے, میں ایک ڈیٹ آج آپ کے ساتھ پہلی دفعہ شیئر کر رہا ہوں. میں نے میرے خیال میں کبھی اپنے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ یا اس پروگرام میں نے کبھی یہ بات شیئر نہیں کی. پہلی مئی سے پہلے 22 اپریل سے لے کے پہلی مئی تک کا جو ایک سفر تھا, اس دوران جو ویلاگز ہوئے اور 1 مئی کے بعد جو ویلاگز ہوئے, اس کے اندر ایک واضح تبدیلی چند لوگوں کے اندر ہم نے دیکھنے میں آئی کہ ملک صاحب بالکل سوچ ہی تبدیل ہو گئی تھی. مطلب ان کو پہلے مطلب اس میں سب سے پہلا جو ایک پوائنٹ آف ویو آیا تھا نا, وہ تھا جنگ تو ہونی ہی نہیں ہے. میں یہ موجود ہیں چند لوگوں کے, اور ایکچولی جب یہ بات کی جاتی ہے نا کہ ان کو اہمیت نہیں دینی چاہیے, میں تو تھوڑا سا اطہر بھائی کے ساتھ قابل احترام ہے, میں عزت کے ساتھ صرف ایک اختلاف کرنا چاہوں گا. وہ کیوں اہمیت دی جاتی ہے انہیں, اس کی وجہ یہ کہ آپ کے اکاؤنٹس لاکھوں میں ہیں. آپ کے کوئی ایسا اکاؤنٹ نہیں ہے جس کو 1000-2000 بندہ فالو کر رہا ہے اور آپ کی اہمیت نہیں ہے. آپ جب ایک بات کرتے ہیں آپ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی ہے, اور آپ نے وہ بیانیہ بلڈ کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں سب سے پہلا جو بیانیہ بلڈ کیا گیا, جنگ تو ہونی ہی نہیں ہے. میں آپ کو بالکل کھل کے کلیئر کٹ کے بات کہہ رہا ہوں کہ جنگ تو ہونی ہی نہیں ہے. اس کے بعد اس بیانیے میں ایک تبدیلی آتی ہے, یہ جنگ اگر ہونی ہے تو دونوں مل کے کر رہے ہیں, یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں مل کے کر, یہ اس قسم کی چیزیں بلڈ کی گئی ہیں. اس لیے وہ میں نے تو کیونکہ ایک منٹ صرف پاکستان نہیں, پاکستان ہمارے جو ساتھ والے جو کچھ کر رہے تھے, اور اس کے بعد چند لوگوں نے جا کے جو وہاں پہ پروگراموں میں شرکت کی اور ان پروگراموں میں جا کے انڈین نیریٹو کو جس طرح سپورٹ کیا,